بلکہ گفٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، شرعی ہبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بالغ کو آپ گفٹ کر رہے ہو تو اس کو مکمل اختیار کے ساتھ قبضہ دے دو کہ بھئی یہ گھر میں نے تم کو دے دیا، یہ دکان میں نے تم کو دے دی، تو یہ بات ہو گئی، قول ہو گیا۔ اور اب یہ مکمل کیسے ہوگا گفٹ؟ یہ مکمل اس صورت میں ہوگا کہ والد صاحب جو ہیں یا جو بھی گفٹ کرنے والا ہے وہ کلی اختیار کے ساتھ وہ چیز اس کے حوالے کر دے، قبضہ بھی دے دے اور کلی اختیار دے دے کہ تمہاری مرضی، میں نے تمہیں دے دیا، تم رکھو، بیچو، کرائے پر دو، تمہاری مرضی۔ یہ ہوتا ہے کلی اختیار۔ اور اس میں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ابا جی گھر میں رہتے بھی ہیں اور کہا کہ میں نے یہ گھر تمہیں دے دیا، تو قبضہ کہاں دیا؟ خود بھی قابض ہیں، تو رہتے رہتے یہ گھر ملکیت نہیں بنے گا بیٹے کی اگر والد صاحب اسی گھر میں رہتے ہیں، ساتھ ہی کاروبار کر رہے ہیں، بڑا اچھا بچہ ہے، خدمت کرتا ہے، والد صاحب کا ساتھ دیتا ہے، دوسرے ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو ابا نے کہا بھئی یہ دکان تیری ہے، تو تیری ہے تو پھر حوالے بھی کریں، حوالے کریں گے تو شرعی طور پر یہ اس دکان کا مالک بنے گا، اور اگر حوالے نہیں کریں گے تو یہ ملکیت منتقل نہیں ہوگی، اور جب ملکیت منتقل نہیں ہوگی تو یہ ہبہ نہیں ہوا، یہ گفٹ نہیں ہوا، یہ گفٹ نہیں ہوا تو اسی شخص کی ملکیت میں ہے، جب اسی شخص کی ملکیت میں ہے تو انتقال کے بعد مال وراثت بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بنے گا۔ تو اب اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کسی وارث کو تحفہ دینی ہے تو اگر وہ بالغ ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کو کلی اختیار کے ساتھ قبضہ بھی دینا ہوگا۔ تو اب یہ ابا کہیں گے یار میں اپنا سامان نکالوں اور قبضہ دوں، یہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو رہنا بھی ہے اس کے ساتھ۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ابا جو ہے وہ گھر سے باہر آ جائیں، یہ ختم ہو گیا ان کا قبضہ، اور جو ان کا سامان ہے وہ بیٹے سے کہیں بیٹا میرا جو سامان رکھا ہے گھر میں وہ تمہارے پاس امانت، اور دیکھو میں گھر سے بھی نکل گیا اور میرا سامان تمہارے پاس امانت ہے، اب میں یہ گھر تمہیں گفٹ کرتا ہوں اور تمہیں کلی اختیار کے ساتھ قبضہ دیتا ہوں، جو چاہو کرو۔ اب یہ ملکیت شرعاً ٹرانسفر ہو گئی، اب آ جائیں ابا گھر میں رہتے رہیں، لیکن شرعی تقاضا پورا کرنا لازم ہے۔ تو جو ابا کا سامان ہے قبضہ دینا کب ہوگا؟ آپ بتاؤ، آپ نے ایک دکان بیچی ہے اور قبضہ دینا ہے، قبضہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ خود بھی اس میں بیٹھو تو ہو گیا قبضہ، بھئی میں بھی بیٹھوں گا تم بھی بیٹھنا، یہ قبضہ تو نہیں ہے نا؟ اس کا مطلب اپنے وجود سے دکان کو مشغول مت کرو، باہر نکلو۔ صحیح معقول بات ہے یا نہیں ہے؟ عقل میں آ رہی ہے؟ دوسرا، ٹھیک ہے میں قبضہ تو دے دیتا ہوں لیکن سامان میرا رہے گا، یہ کوئی قبضہ دینا ہوا؟ اس کا مطلب کسی بھی طرح سے جو چیز آپ گفٹ کر رہے ہیں یا جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کو آپ مشغول نہیں رکھیں گے، اس کو دے دو، وہ اپنے کام میں اس کو مشغول کرے گا۔ اور مشغول کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک اپنے بدن سے مشغول کر رہا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا اپنے سامان سے مشغول کر رہا ہے۔ تو دونوں طرح کی مشغولیت ختم کریں گے تو قبضہ شفٹ ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اس جگہ سے باہر نکال لو، تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جاؤ، تو یہ والی مشغولیت ختم ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ اور جو سامان ہے، اتنا سامان باہر کیسے نکالیں؟ یہ بیٹا میرا سامان تمہارے پاس امانت ہے، اب وہ امانت کے زمرے میں چلا گیا۔ اب باپ یہ کہہ دے کہ اب یہ گھر میں نے تمہارے سپرد کیا، تم کو تحفہ دیا، چاہے بیچو، اس میں رہو، کرائے پر رہو، تمہاری مرضی۔ اب اس کو کہا جائے گا کہ ہبہ تام ہو گیا شریعت کے اعتبار سے، اب یہ کوئی بھی اس سے لے نہیں سکتا، یہ باپ بھی اس سے واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں کہ ان رشتوں کو اگر گفٹ کر دیا جائے تو یہ شرعاً واپس لیا ہی نہیں جا سکتا۔ بعض لوگوں کو تحفہ دے کر واپس اگر لیں گے تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے، لیکن واپس ہو جائے گا، ملکیت دوبارہ آ جائے گی۔ لیکن حضور نے فرمایا کسی کو تحفہ دے کر واپس لینا ایسا ہے جیسے جو ہے وہ تھوک کر چاٹ لینا۔ تو یہ عام لوگوں کے اعتبار سے ہے جو رشتہ دار نہیں ہیں، جو محارم ہیں اگر ان کو گفٹ کرے گا، یا شوہر نے بیوی کو، بیوی نے شوہر کو گفٹ کیا ہے تو یہ ریٹرن نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ رشتے ہیں جس سے یہ ہبہ واپس نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب چاہے والد صاحب کے نام پر ڈاکیومنٹ ہو، لیکن شریعت کیا کہے گی؟ پہلے ڈاکیومنٹ کہاں بنتے تھے پہلے ڈاکیومنٹ کچھ بھی نہیں، تو ملکیتیں ٹرانسفر ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی۔ لوگ چیزوں کے مالک بنتے تھے یا نہیں بنتے تھے؟ تو شریعت کی نظر میں کوئی شخص کسی کو اگر تحفہ دیتا ہے تو اسے کلی اختیار کے ساتھ جب قبضہ دے دے گا تو پراپرٹی چاہے کسی کے بھی نام ہو وہ اس کی ہو جائے گی۔ تو اب اگر کوئی وارث کہہ رہا ہے کہ ابا نے مجھے یہ دکان دے دی تھی، ابا نے مجھے یہ گاڑی دے دی تھی، ابا نے کہا تھا تم یہ
یہ مکان تمہارا ہے، تو ٹھیک ہے، اس پر آپ کو گواہ بنا لینے چاہیے کہ دیکھو بھئی ابا نے کہا ہے، کوئی ایسا ڈاکیومنٹ بنا لینا چاہیے جس پہ والد صاحب کے دستخط ہو، 2 بندوں کے دستخط ہو، تاکہ آپ پروف کر سکیں۔ اور پھر اس بات کو بھی کہ لوگوں کے سامنے قبضہ بھی دے دیا ہو باقاعدہ، تب یہ ملکیت ٹرانسفر ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی، تو اس میں پھر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم شریعت کا لحاظ رکھیں اور شریعت کی روشنی میں فیصلہ کریں تو ہمارے لیے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ تو شریعت کی روح سے یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ مجھے